السلام علیکم دوستو، سوال کافی سننے میں آ رہے تھے ایوریجنگ اسٹاک کے بارے میں کہ کافی سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسٹاک کو ایوریج کر لیتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر ہم اسٹاک کو ایوریج کریں تو طریقہ کار کیا ہونا ہے، کیا اسٹاک کو ایوریج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال اکثر پوچھا گیا اور کئی دفعہ کوئی اسٹاک بائی کر لیتے ہیں اور وہ نیچے آنے لگتا ہے، تو یہ سب میں زیادہ سوال ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا آپ سے اس سلسلے میں بات کی جائے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جناب، if you don't know why and how to average down with sliding market, then مطلب یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ مارکیٹ کہاں جا رہی ہے اور آپ صرف یہ سوچ کے اسٹاک ایوریج کر رہے ہیں کہ یار میں نے 50 کا لیا تھا وہ اب 48 پہ آ گیا ہے تو میں اس کو ایوریج کر لیتا ہوں، یہ اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ انتہائی غلط اقدام ہوں گے اور آپ اس سے صرف اور صرف اپنی ٹریڈ میں نقصان کی صورت میں باہر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیت تھی آپ کی ٹریڈ میں انٹر ہونے کی، اس وقت آپ نے یہ اگر نہیں سوچا کہ میں اس کو نیچے بھی بائی کروں گا تب یہ عمل غلط ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ایوریجنگ بیکار ہے، کیونکہ مارکیٹ کو گرتا ہوا دیکھ کے اب آپ اس کے حساب سے اپنے پلان کو چینج کر رہے ہیں تو وہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ جب آپ نے پلان بنایا تو اس وقت آپ کو یقیناً مارکیٹ نیچے نہیں لگی جبھی تو آپ نے انٹری لی۔ اگر تو آپ یہ جانتے بوجھتے انٹری لے رہے ہیں کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے میں اور بائی کروں گا تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، اس سے میں اختلاف نہیں کروں گا۔ مگر عام طور پہ جو ہمارے ٹریڈرز کا ہوتا ہے کہ مال لے لیتے ہیں کہ یہ 2 روپے 3 روپے اوپر بیچوں گا اور پھر جب وہ نیچے گرنے لگتا ہے تو گھبراتے ہیں اور پھر اس کو ایوریج کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ پوری ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ اچھا جناب، ایوریجنگ ڈاؤن، واٹ اٹ از دا رسک اور بیٹر آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس ہیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایوریجنگ کرنا یا ایوریجنگ ڈاؤن کرنا ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے جو یقینی طور پہ آپ جب نیچے بائی کرتے ہیں، جب پرائس گرتی ہے تو آپ کے ایوریج کو کم کرتی ہے۔ یہ تو ایک ریالٹی ہے، اس سے آپ کی اوور آل بائنگ پرائس کم ہوتی ہے، تو اس کو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ضرور قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس میں ڈفرینٹ آراء ہیں، لوگ اس پہ مختلف لوگ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اس میں اتفاق بھی کروں گا اور اختلاف بھی کروں گا، کیوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بے شک سمجھتا ہوں آف کورس اٹ از این انویسٹمنٹ اسٹریٹجی، مگر میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں اس کو ٹائپ آف انویسٹر سے۔ انویسٹرز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی اسکیلپنگ کرتا ہے، کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتا ہے، کوئی سوئنگ ٹریڈ کرتا ہے یا میڈیم ٹرم ٹریڈ کرتا ہے، کوئی لانگ ٹرم ٹریڈ کرتا ہے، پوزیشن ٹریڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ ٹائپ آف ٹریڈرز ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، اور جو آپ کی ٹائپ ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے اسٹریٹجی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب کوئی اسکیلپنگ کرنے والا اگر ایوریجنگ شروع کر دے تو وہ تو بہت بری طرح پھنس جائے گا، بہت نقصان میں کٹے گا۔ تو ٹائپ آف ٹریڈنگ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ بے شک میں اسٹریٹجی کو بہترین اسٹریٹجی سمجھتا ہوں، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو جس بھی ٹرینڈ میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کی اپروچ کیا ہے، کہ آپ لانگ ٹرم اپروچ میں انٹر ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو سپورٹ کرے گی، ایون سم ٹائم میڈیم ٹرم میں بھی سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ ہماری جو ڈیلی کالز ہوتی ہیں اسکرپٹ کی، اس میں آپ دیکھتے ہیں ہم خود یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ پہلی بائنگ یہاں، دوسری بائنگ یہاں، تیسری بائنگ یہاں، تو وہ ہمارا میڈیم اور لانگ ٹرم بائنگ ہوتی ہے، اس میں ہم خود بھی فالو کرتے ہیں اسٹریٹجی کو۔ مگر میں جو اختلاف کر رہا ہوں وہ شارٹ ٹرم ٹریڈ یا اسکیلپنگ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو
अगर आपके पास अपनी स्विंग ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड का ट्रेड प्लान मौजूद है, ट्रेड प्लान के अंदर ये बात लिखी हो सकती है, अगर आप कोई टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसकी फलानी सपोर्ट्स हैं, जहाँ तक ये जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी जो भी बाइंग होती है उसको तोड़ देते हैं। अब वो किस तरह तोड़ते हैं, 20% करके या डिफरेंट परसेंटेजेस में तोड़ देते हैं कि यार मुझे 10,000 बाय करना है, मैं 2,000 यहाँ करूँगा, 4,000 यहाँ करूँगा। उसमें और भी अवामिल होते हैं कि आप देखते हैं यार स्टॉक भी प्रेशर में और इंडेक्स बड़ा प्रेशर में, तो आप कहते हैं ज़रा रुक जाओ, मैं इस सपोर्ट पे बाय नहीं कर रहा, अगली सपोर्ट पे बाय करूँगा। आप हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, और आप अपनी जो स्प्लिट बाइंग है उसको तब्दील कर लेते हैं के प्रेशर के हिसाब से, मगर आपका मीडियम टर्म होना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड में जा रहे हैं और फिर आप गिरने के बाद एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप बड़ी मुसीबत मोल रहे हैं। अच्छा जनाब, अब ये तीसरी स्लाइड में मैंने बताया कि हु एम आई, मैं हूँ कौन। सब में पहले ये हमें फैसला करना होगा कि हम हैं कौन। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग जो है चंद सेकंड से लेके चंद मिनट्स तक की ट्रेड होती है, बड़ी स्पीड में ट्रेड करते हैं। इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, सेंटिमेंट को समझना चाहिए, आने वाले बायर और सेलर को समझना चाहिए। तो ये एक बहुत ही एक्सपर्ट किस्म की ट्रेडिंग है जो आमतौर पे हर आदमी नहीं कर सकता। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जो है इसकी एवरेजिंग करें। इवन डे ट्रेड में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एवरेज करें, ठीक है। तो स्कैल्पिंग को और जो डेली ट्रेड है उन दोनों को मैंने टोटल तीन टाइप ऑफ ट्रेड जो मैं डिफ़ाइन करता हूँ वो बॉक्स बना के मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा कि डे ट्रेड, जो डे ट्रेड है उसको, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है, सॉरी डे ट्रेड और स्कैल्पिंग, उसको मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड बताया है, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो स्विंग ट्रेड है उसको मैंने और डेज, इसमें देखिए ना डेज लिखा हुआ है, उसको मैंने स्विंग ट्रेड को, और अगर एक दिन से ज़्यादा होती है तो उसको मैं मीडियम टर्म ट्रेड में ले जाता हूँ। बेसिकली तो वो वीक से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाती है पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है ना। डे ट्रेड जो होती है वो ऑब्वियसली दिनों पर मुहित होती है, स्विंग ट्रेड जो होती है हफ्तों पर मुहित हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि मीडियम टर्म ट्रेड जो है हम कहते हैं स्विंग ट्रेड को, ठीक है ना, कि जो स्विंग ट्रेड की जो टाइम स्पैन होता है उसको मीडियम टर्म कहते हैं। उसमें कभी कभार डे ट्रेड भी आ सकती हैं, क्योंकि सम टाइम हम वीकली बेसिस पे कोई डे ट्रेड नहीं कह रहा, आई एम सॉरी, जो एक वीक की ट्रेड होती है वो भी हम उसमें ले आते हैं। लेट सपोज 3-4 दिन हो, वीक से थोड़ी कम हो, तो वो भी मीडियम टर्म में आती है। और लॉन्ग टर्म हम कहते हैं जो 1 महीने से ऊपर, यानी कि 4 हफ्ते से ऊपर और 4-5 महीने तक हो। उसके बाद जो है वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको मैंने कहा है, और वो ऑब्वियसली बेचने की नीयत से बाय करते हुए नहीं ख़रीदी जाती, उसमें बड़े गेन्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट इस नीयत से की जाती है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक का क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो सब में पहले हमको डिसाइड करना होता है कि मैं हूँ कौन। मैं स्कैल्पिंग वाला बंदा हूँ, मैं डे ट्रेड वाला बंदा हूँ, मैं स्विंग ट्रेड वाला बंदा हूँ, मैं पोजीशन ट्रेड वाला बंदा हूँ। तो ये अगर आप फैसला कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा आपको एवरेज करनी है या नहीं करनी। एवरेज अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, और जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस हमने करके बताई हैं आपको, या आपके सामने।
یہ کیلکولیشن صرف شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایوریجنگ ہوتی ہی شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر سوری معافی چاہتا ہوں، ایوریجنگ شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے نہیں ہوتی، تو اس لیے یہاں پر آپ کو اس میں لاس کی شکل دکھائی گئی ہے. مگر ہم نے اس میں ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے ایوریجنگ کا شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے، جو آپ لوگ یقینی طور پر اس سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ ایوریج کرتے ہیں مارکیٹ کے نیچے آنے پہ. تو شارٹ ٹرم ٹریڈ پہ نیچے آتے ہوئے ایوریج کرنا، ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایک اسٹاک ہے، اس کا نام ہے ایکس. ہم نے اس کو بائی کیا 53.50 پہ 2000، پھر ایوریج کی نیت سے ہم نے 50 روپے 10 پیسے پہ پھر 2000 بائی کیا. اچھا، بائی ہم کو اتنی ہی کوانٹٹی کرنی پڑتی ہے تاکہ ایوریج کو ہم آدھا کر سکیں. تو جناب اب جب ہم نے نیچے آیا 50-10 پہ، تو ہم نے 2000 اور بائی کر لیا. اب ہماری نئی پرائز بن گئی 5180، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس کوانٹٹی کیا ہو گئی 4000. اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ 4750 پہ چلا گیا. اب ہم مجبور ہیں، ہم پھر خریدنے بھاگے. ہم نے کہا یار اب کتنا خریدیں، 4000 تو پڑا ہے، تو لہٰذا عام طور پہ کوشش ہوتی ہے اتنا ہی خریدا جائے، تو پھر 4000 لے لیا. اب ہمارے پاس ہو گئے 8000، ایوریج بن گئی 4965، یعنی کہ 5350 سے ہم نے خریدنا شروع کیا. اب ہم تقریباً 4 روپے نیچے اپنی ایوریج کو لے آئے، ٹھیک ہے نا. مگر حقیقت میں 6 روپے نیچے اسٹاک آ چکا ہے. پھر اس کے بعد اسٹاک اور نیچے چلا گیا 43.25 پہ. ہم نے پھر 8000 خرید لیا. کیوں 8000 خریدا؟ کیونکہ ٹوٹل لاٹ 8000 جمع ہو چکی تھی. تو ہم نے کہا یار اگر 8 لیں گے تو ایوریج اس کو ہاف کرے گا، 49.65 کو کم کرے گا. تو ہم نے جناب 8000 لے لیا. اب ہماری نئی پرائز 4645 ہو گئی، اور در حقیقت جو پرائز اس وقت چل رہی ہے وہ 43.25 ہے. اب دیکھیے اس میں کیا تھا کہ ہمارا یہ پلان میں شامل نہیں تھا، صرف پرائز کے گرنے کی وجہ سے ہم ایوریج کر رہے ہیں. اب یہ تو میں نے اس میں 4 بائیں آپ کو بتائی ہیں. عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 بائیں آپ کر پاتے ہو، یعنی کہ 8-10 دن کے اندر جب وہ گر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کئی دفعہ لوگوں کے ایکسپوجر ختم ہو جاتے ہیں، جو ان کی جو اصل اماؤنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ان کے پاس بچتی ہے ایکسپوجر کے لیے وہ اپنے بروکر کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اور بروکر ان کو الاؤ کرتا ہے. اگر بروکر اچھی پوزیشن میں ہے، اس کے پاس زیادہ مال کھڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ آپ کو الاؤ کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں لے لو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنا مال لیا ہوا، اتنے پیسے، وہ جب چاہے گا آپ کا مال چھڑا لے گا. اب جب آپ دوسری سے تیسری بائنگ کرتے ہیں، اس وقت کان کھڑے ہوتے ہیں بروکر کے، اور بروکر جو ہے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے ٹریڈر کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اگر ریٹ فلانا کو توڑے، فلانی پرائس کو، اس کو بولو مال بیچے، اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے، یا تو پیسے ڈالے یا مال بیچے. اب کیا ہوتا ہے 43.25 پہ آپ نے مال 16,000 تک کر لیا. اب کسی بھی وقت بروکر کی کال آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے تو 4 بائنگ دکھائی ہیں. عام طور سے 2 سے 3 بائنگ کے بعد بروکر کی کال آ جاتی ہے. اب جو 4 بائنگ یعنی کہ 16,000 میں نے خریدے، اس کا ایوریج 4645 بن رہا ہے، یعنی کہ میں 7,43,200 کا مال خرید چکا ہوں. اور اگر بروکر کی ابھی کال آ گئی جب میں نے آخری مال خریدا ہے 8,000، اور اسی دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں بھائی بیچو، آپ کا میں سودا کاٹ دوں گا، تو آپ کہاں بیچو گے؟ اسی ریٹ پہ بیچ دو گے 43.25 پہ. اگر 43.25 پہ اپنے مال بیچ دیا تو آپ 51,200 کے نقصان پہ ہوں گے. 51,200. اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ
7,43,200 کی تھی، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہاں کیلکولیشن کی ضرورت ہے. اگر تو پورا مال کیش پہ ہوتا، ٹوٹل مال آپ کا اگر کیش پہ ہوتا 7,43,200 پہ ہوتا، تو جب بروکر آپ سے یہ مال بکواتا تو آپ کے پاس 51,200 آبویسلی لاس کرتے آپ. تو اب آپ کا اکاؤنٹ 6,92,000 پہ کھڑا ہوتا. آپ 6.89% لوز کر چکے ہوتے. اب تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں، صرف ازیوم کر لیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتے 5 لاکھ روپے اور بروکر آپ کو ایکسپوجر یوز کرنے دیتا اور آپ 743,200 کا مال لے لیتے اس طرح ایوریج کر کے، تو کیا ہوتا؟ 5 لاکھ میں سے مائنس تو پھر بھی آپ کا ٹوٹل لاس ہی ہوتا جو کہ 51,200 ہوتا. تو یعنی کہ آپ 4,48,800 پہ کھڑے ہوتے. اور اگر 4,48,800 پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو میں بڑی آسانی سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب جو آپ کا ایوریج ہے، یعنی کہ آپ کی جو 5 لاکھ کی اماؤنٹ تھی اس پہ آپ 10.24% لاس کر چکے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کا 10% لاس کر چکے ہیں اگر تو آپ نے ایکسپوجر یوز کیا ہے. اگر آپ نے اپنا کیش یوز کیا ہے تو آپ 6.89% کے لاس میں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس صورت میں لاس تو وہی 51,200 ہوا، مگر ایکسپوجر کی وجہ سے آپ کا 10% لاس ہو گیا. اور اگر آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی بتا دیتا، تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کریں کہ جس وقت 53.50 پہ آپ بائی کر رہے ہوتے، کوئی آپ کو یہ کہتا کہ 43.25 تک یہ جائے گا، تو کیا آپ خریدتے اس کو؟ کبھی بھی نہیں خریدتے آپ. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اچھا، اب آگے چلیے. اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے 2,000 شیئر لیے 53.50 اپنی پہلی بائنگ پرائس پہ، اور پھر میں نے اس کو ایوریج نہیں کیا اور پھر وہ آیا 43.25 تک. ایسا بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، مال خرید کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس صورت میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، اگر فرض کیجئے آپ کی انویسٹمنٹ 7,43,000 لے لیتے ہیں ہم، اگر 7,43,000 ہے آپ کی انویسٹمنٹ تو آپ کا لاس کتنا ہوگا جناب؟ آپ کا لاس ہوگا صرف 2.75%. 20,500 روپے آپ لاس کریں گے. اور اگر آپ اس انویسٹمنٹ سے لاس نکالیں جو آپ نے خریدنے میں استعمال کیے، کیونکہ بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں 7,43,200 تھے، مگر 2,000 شیئر تو آپ کے 1,07,000 کے آئے تھے، تو لہٰذا اگر 1,07,000 میں لاس کیلکولیٹ کریں تو 19% بنتا ہے. ٹوٹل انویسٹمنٹ پہ 2.75% بنتا ہے. اب آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے مجبوراً ایوریج کرتے ہیں کہ یار پھنس گیا ہوں اس لیے ایوریج کر رہا ہوں، اور بروکر کی کال پہ نکلتے ہیں، تو آپ کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. یعنی کہ پوری انویسٹمنٹ پہ آپ 10% لاس کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی اور آپ کو کہا جاتا کہ بھئی اسٹاک ایکس جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے، مگر اس کو 45 روپے تک بائی کرنی ہے. ابھی یہ 53.50 پر ہے، اس کو 45 تک بائی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کبھی بھی سارا مال 53.50 پہ نہیں لیتے. آپ بولتے ٹھیک ہے یار 45 تک بائی کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ 45 نہیں تو 46 تک جائے گا، 47 تک جائے گا. تو میں جو ہے اس کو 53.50 پہ 1,500 لے لیتا ہوں، پھر یہ 50 پہ میں اس پہ 5,000 لوں گا، 3,000 لوں گا، یا جو بھی لوں گا. آپ کے ذہن میں ایک پلان بن جاتا
45 تک کا، اور 45 پہ جب آتا تو آپ شاید اپنا 80% مال لے چکے ہوتے یا 70%، اور پھر آپ کہتے کہ یار میں یہ 2-3 ہزار، چونکہ مجھے 10 ہزار لینے، تو میں 2-3 ہزار جو ہے چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈپ آ گئی تو بائی کروں گا، کیونکہ اینالسٹ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 45 تک جائے گا، مگر ضروری نہیں ہے اگر اینالسٹ 45 کہہ رہا ہے تو 100% 45 تک جائے، وہ 43 کا لو بنا کے باؤنس بیک کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 43.50 پہ بھی لوں گا، بونس بائنگ ہوگی میری۔ اس طرح آپ 10 ہزار کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو ایوریج بنے گا وہ بڑا شاندار ہوگا، اور آپ کو آپ کے اپنے پیسوں کی بھی بائنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسٹ سولوشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ اگلی سلائیڈ پہ میں نے پازیٹیو سیناریو بتایا ہے کہ اگر ہم کیلکولیشن شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے کریں، اور یہاں پر مقصد جو ہے ہو تو ایوریج تو ہو رہا ہے، ایوریج ہائر پرائس پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم خریدتے 50 پہ اور اگلی خرید سے ہمارا ایوریج بڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو دس کیلکولیشن از میڈ فار شارٹ ٹرم ٹریڈرز جو بائنگ میں انٹر ہوئے، اور انٹر ہوتے وقت اسٹاک، یہ بات اس وقت ہوگی جب آپ کو اسٹاک کے بارے میں پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ اسٹاک یہاں پر اس کا رسک لیول زیادہ ہے، جب یہ 52 کے اوپر آئے گا تو اس کا رسک لیول کم ہونا شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ 54-55 توڑے گا، پھر تو ایک دم تیز ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسی کالز دی جاتی ہیں کہ ابھی اسٹاک ایکومولیشن فیز میں ہے، ان ریزسٹنس لیول کو توڑے گا تو تیز ہوگا۔ تو ہم نے یہ صورت سمجھ لی، ہم نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی پوری بائنگ نہیں کر رہا، 50 روپے پہ میں نے 2 ہزار بائی کر لیا، پھر میں دیکھتا رہا وہ نیچے اوپر ہوتا رہا، پھر 2-4 دن بعد اس نے 52 روپے توڑا۔ اب میرا جو پہلے والا 2 ہزار ہے وہ پروفٹ میں ہے، اور اس نے 52 بھی توڑ دیا ہے۔ اب آبویسلی میں وہاں پر مزید بائنگ کروں گا، صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنے پروفٹ کو زیادہ لینا چاہتا ہوں، زیادہ کوانٹٹی میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مین مقصد بائی کرنے کا یہ ہے کہ 52 کے اوپر اس کا مومنٹم جو ہے بڑھ جاتا ہے، تو میں نے پھر 2 ہزار بائی کر لیا۔ اب میری ایوریج ہو گئی 51 کی، اب میرے پاس 4 ہزار پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر 50 روپے کا میرے پاس شیئر ہوتا اور وہ 54 روپے پہ آ جاتا تو مجھے ملتے 4 اور 2 8 ہزار روپے، ٹھیک ہے؟ اب میرے پاس 51 کا شیئر پڑا ہوا ہے اور 4 ہزار پڑا ہوا ہے، اور وہ آ گیا 54 پہ، تو جناب یہ گین ہے 3 روپے کا، اور 3 روپے ملٹیپلائی بائی 4000 تو مجھے 12 ہزار پروفٹ ہو رہا ہے۔ تو اب میں اپنی پروفٹ کو بڑھا رہا ہوں، مگر اپنے فیور میں جب ڈائریکشن ہے تب بڑھا رہا ہوں۔ یہ بہت ریئر اسٹریٹجی ہے جو یہ والی میں آپ کو پازیٹیو ایوریجنگ اسٹریٹجی بتا رہا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو، مگر میں ہمیشہ اپنے ٹریڈرز کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی کوانٹٹی کو اس وقت بڑھاؤ، اپنے ایکسپوجر کو اس وقت استعمال کرو جب ٹرینڈ تمہارے مفاد میں جا رہا ہو۔ جب ٹرینڈ تمہارے خلاف جا رہا ہو تو اس وقت تم بیک فٹ پہ آؤ۔ ایک ہماری ہوتی ہے بیک فٹ اسٹریٹجی، آپ ہماری کال سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ ہم اپنی جو روزانہ کی اسکرپٹ کال دیتے ہیں اس میں اسٹریٹجیز تک بیان کرتے ہیں کہ کون سے اسٹاک پہ کون سی اسٹریٹجی استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ خیر جناب آگے چلتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ شخص جو اس میں ٹریڈ کر رہا تھا اس نے ایوریج کرنا شروع کیا۔ جب وہ 52 پہ آیا تو اس نے 2 ہزار اور بائی کر لیا، جب اس کے بعد 54 پہ آیا تو اس نے 2 ہزار اور بائی کر لیا، 56 پہ آیا تو اس نے 8 ہزار اور بائی کر لیا۔ اب جناب پہلے والے کے پاس جو پچھلی سلائیڈ تھی
اس نے بھی ایوریج کر کے 16,000 تک پہنچا تھا اور یہاں بھی ایوریج کر کے ہم 16,000 پہ پہنچے. اب 16,000 پورے شیئر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں, ظاہری بات ہے 8,000 یہاں لیے تو یہ سوچ کے ہی لیے ہوں گے کہ وہ 56 سے اوپر جا رہا ہے, تو 56 پہ تو نہیں بیچے گا, بٹ میں 56 پہ ہی کیلکولیشن کر رہا ہوں, حالانکہ اس کی کیلکولیشن 56 سے اوپر ہوگی. تو اگر میں 56 پہ ہی بیچ دیتا ہوں اس کو, تو جناب یہ بکتا ہے 8,96,000 کا, اور میری اس وقت ایوریج کیا آ رہی ہے 16,000 کی 54.25, یعنی کہ میری خرید 8,68,000 کی ہے اور بیچ رہا ہوں میں 8,96 میں. 28,000 کا پروفٹ ہوا مجھے, 28,000 کا. اور اگر یہی میں صرف 2,000 شیئر 50 سے لے کے 56 تک رکھ لیتا تو میرا پروفٹ ہوتا 12,000 کا. اب میں 12,000 کے بجائے 28,000 کا پروفٹ لے رہا ہوں. پرسنٹیج میں وہ ضرور کم ہے, پرسنٹیج میں وہ ضرور کم ہے, اس لیے کہ انویسٹڈ اماؤنٹ 8,96,000 ہے, 8,68,000 ہے 16,000 کی بائنگ میں, اور 2,000 کی بائنگ میں 1,00,000 کی انویسٹمنٹ ہے. مگر اگر میں اپنے ٹوٹل پورٹ فولیو پہ دیکھوں تو پھر آپ کو صحیح فرق پتہ لگے گا. بات سمجھ رہے میری آپ؟ تو ہمیشہ اگر آپ یہ اس طریقے سے اپنے دماغ کو کنونس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کم ایٹ لیسٹ یہ جو ایکسپوجر والے نقصان ہوتے ہیں, جو مارجن کال بروکر کی آتی ہے, وہ آپ کو نہیں آئے گی. اس کا سب میں بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا. اور جس طرح میں نے بتایا, ایک اسی ایوریجنگ کو ہم اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں. اس کے اندر بھی یقینی طور پہ ایوریج ہوتا ہے, مگر اس میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ میڈیم اور لانگ ٹرم ٹریڈر کریں گے, ہر کوئی نہیں کرے گا. وہ شارٹ ٹرم ٹریڈ والا یا اسکیلپنگ والا قطعی طور پہ نہیں کرے گا وہ. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے بتانے کی کوشش کی کہ ایوریجنگ ہمیں کس طرح نقصان پہنچاتی ہے. یہ ویڈیوز کنٹینیو رہیں گی کیونکہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو جس طرح ٹریڈنگ رولز کی ہم ویڈیوز کنٹینیو کریں گے, اس طرح انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز جو ہیں اس پر بھی بات کرتے رہیں گے کہ پیسیو اینڈ ایکٹیو اسٹریٹجیز کیا ہیں, ویلیو انویسٹنگ کیا ہے, اور لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, گروتھ, انکم انویسٹنگ, ڈیویڈنڈ گروتھ انویسٹنگ, یہ تمام چیزیں. اور یہ جو اسٹریٹجیز میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ صرف اسٹاک میں استعمال نہیں ہوتی, اس کو ہم کموڈیٹیز میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم کسی بھی ٹریڈ میں, کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو, ٹائپ آف ٹریڈنگ یہی ہوتی ہیں کہ اسکیلپنگ ہے, ڈے ٹریڈر ہے, اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے یہاں قسمیں بتائی ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ایک کو اسکیلپنگ کہتے ہیں, ایک کو ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں, سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے, پوزیشن ٹریڈنگ ہوتی ہے, پھر ایک لانگ ٹرم انویسٹنگ ہوتی ہے, ویلیو انویسٹمنٹ کہہ لیں اس کو, جو بھی آپ. تو آپ کو اس کے حساب سے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. میرے خیال میں کمپلیٹ کر لیا میں نے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کے کسی فائدے میں ہوں گی. اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ کو سمجھنے میں کوئی مدد ملتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بیان کیجیے, اور وہ معاملات بھی آپ لکھیے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, جس پر میں مزید بات کر سکوں. ابھی جو میں ویڈیوز کر رہا ہوں یہ تمام وہی ویڈیوز ہیں جو میسیجز اور کمنٹس کی شکل میں میرے پاس آپ لوگوں نے کی, اور میں باری باری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ویکینڈ پہ کچھ تھوڑا ٹائم اسپیئر کر پاتا ہوں, تو میں ویکینڈ پہ کوشش کروں گا آپ کو یہ ویڈیوز دیتا رہوں. تھینک یو.